السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے اور اس کی توفیق سے ہم نے ماہ رمضان المبارک سے تقریباً 10 روز پہلے جس عظیم الشان فہم دین کورس کا اہتمام کیا، الحمدللہ اب وہ اپنی اختتامی نشست کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے اسلام اور سائنسی علوم۔ یہ وہ موضوع ہے جو اپنی افادیت کے لحاظ سے بہت سا مضمون اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ آج کا ایک نوجوان جب دیگر سائنسی انکشافات کو دیکھتا ہے اور سائنس کے ایکسپیریمنٹ کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف سوال جنم لینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز پر زیادہ اعتماد کرتا ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز پر اس کو زیادہ وثوق ہوتا ہے، اور جس وقت وہ ان چیزوں کا انالیسس کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، تو پھر اس کے نظریات اور اس کے عقائد میں بہت سے سوالات پیدا ہو کر کہیں نہ کہیں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسلام اور سائنس پر گفتگو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا محور و مرکز اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ جتنی بھی سائنسی انکشافات ہو جائیں، جتنے بھی ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ ہو جائیں، اس کے باوجود اسلام آج بھی انہی آفاقی قانون کے مطابق کھڑا ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ چیزوں کے مشاہدات کو اور ان کی حقیقت کو ماننے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن سائنسی ایجادات ہمارے اعتقاد اور عقائد و عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، انسان کتنا ہی ترقی کر جائے۔ اس لیے گرامی حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین فطرت بھی ہے۔ اسلام اس کائنات کے تمام احوال پہ بھی نظر رکھتا ہے اور اس کے تغیرات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ دین اسلام ہمیں جہاں علوم کی بہت سی چیزیں عطا فرماتا ہے، دین اسلام میں جہاں نالج گین ہوتا ہے وہاں انسان کو ڈیفرنٹ وزڈم ملتے ہیں، اور ایک جہان ہے وزڈم کا جہاں حکمتوں سے بری ہوئی چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیزیں اسے خدا کے قریب کر دیتی ہیں۔ وہی سائنس جس کو پڑھ کے آج کچھ لوگ الہادیت میں چلے گئے، اسی سائنسی ایجادات سے جابر بن حیان سے لے کے ابن ہیثم تک اور ابن ہیثم سے لے کے موسیٰ الخوارزمی تک بڑے بڑے کیمیا دان اور طبیعیات اور فزکس پہ بات کرنے والے اسی کائنات کی چیزوں کو اور ان کی ایجادات کو دیکھ کر قرب الہی حاصل کر لیتے ہیں۔ سائنس کریشن پر ایکسپیریمنٹ کا نام ہے اور کریٹر اللہ ہے۔ جب ایک مسلمان اسلام کی عظمتوں کو دل میں بسا کر کریشن آف دا یونیورس، اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے، اجرام فلکی اور سورج 6-7 فٹ قد کے اس جسم پر جب تغیرات کی طرف وہ آتا ہے، ڈیفرنٹ انداز سے اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے،
کہیں بایولوجی ہے، کہیں کیمسٹری ہے، کہیں فزکس ہے، کہیں میتھمیٹکس ہے۔ یہ سارے کے سارے علوم جب انسان اس کے محور و مرکز قرآن مجید کے ساتھ جڑتا ہے تو انسان اپنے اندر ایک عجیب روحانی کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تخلیقات جو ہمیں عطا کی، یہ چیزیں تو ساری ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی ہیں۔ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرد بھٹکنے والے انسان کو ایسا نور علم سے منور کیا جس نے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے کامیابی کے راستے بھی کھول دیے۔ آپ اگر سوچیں کہ ہر کتاب کا ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، آخر قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ اس میں سینکڑوں بار یہ دعوت دی گئی، افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اے انسان تو اپنے گرد و پیش پر نظر کیوں نہیں دوڑاتا، اپنے حالات و واقعات اور حوادث عالم کی طرف غور کیوں نہیں کرتا؟ جب تو غور و فکر اور تدبر کرے گا تو اللہ کی عطا کردہ قوت شعور اور اللہ کی عطا کردہ قوت مشاہدہ، جس کے ذریعے انسان ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے اور ڈیفرنٹ میتھڈ کو یوز کر کے، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے میتھڈ اور ان کی پیراڈائم کو یوز کر کے انسان جب ان چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ قوت مشاہدہ کی وجہ سے وہ رب قدوس کی قدرت کی عظمتوں کا معترف ہو جاتا ہے۔ تو سائنس تو اللہ کے بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ انسان کو اللہ سے دور لے جائے۔ اسی لیے کاسمولوجی، جس کو علم تخلیقیات کہتے ہیں، اسلام نے اس کو خاص طور پہ اہمیت سے ذکر کیا۔ آج سائنسز میں کاسمولوجی، جسے علم تخلیقیات کہتے ہیں، کہ کریشن کا جو علم اور نالج ہے، اس پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں ارشاد فرمایا، اے انسان ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں میں کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی کریشن اور تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کی کسی چیز کو فضول نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا، سبحانک، یا اللہ تجھے ہی پاکی ہے، ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر کائنات کی چیزوں پہ غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا۔ سب سے پہلے کہا گیا، اے انسان تو کائنات کی چیزوں پر، تخلیقات پر، کریشن پہ غور کر۔ جب انسان غور کرتا ہے، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں بلند پہاڑ پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں ابھی تو وحی آئی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی بلند چوٹی پر بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے، جسے آج صوفیہ کہتے ہیں مراقبہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب انسان اس حقیقت کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عظمت دی، اس کائنات کو کتنی تخلیقات سے اللہ نے روشن و منور کر دیا۔ ہم نے رمضان کا آغاز کیا تو اس وقت روزے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 3 بج کر بالفر ہم نے سٹارٹ کیا تو 4:25 پہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، آج جا کے 3:40 پہ ختم ہو رہا ہے۔
اس کا مطلب کہ ہم نے آغاز کیا اور اب کتنا فرق پڑا۔ انسان صرف اسی پہ غور کر لے، یہ کون ہے جس نے رات کو اتنا اور چھوٹا کر دیا؟ یہ کون ہے جس نے دن کو پھر بڑا کر دیا؟ اگر صرف اس ایک مہینے کے اندر ہی آپ غور کر لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے عدل بدل میں لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے تو وہ فرو شادہ ہو جاتا ہے کہ میں اس پروردگار کو ماننے والا ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی راتوں کو دنوں کو کبھی چھوٹا اور بڑا کیا، اور یہ وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب گرامی قدرات، اگر انسان اس کو ظاہری طور پر دیکھے تو یقیناً ظاہری طور پر دیکھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ ظاہری دلائل کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو گرامی قدرات، میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان اپنی سوچ میں جب قدرت الہیہ کے جلوے نمایاں کر کے دیکھے تو یہ سائنس تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ انسان وجود باری تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ مجھے کسی نے سوال کیا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ موجود ہے؟ تو میں نے کہا مظاہر قدرت اس کی دلیل ہے۔ ایگزسٹنس آف اللہ، اللہ ایگزسٹنس کرتا ہے، اللہ موجود ہے، اس کے ہونے کی، اس کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا زمین و آسمان کا بنانا، رات اور دن کا عدل بدل، فرمایا یہی تو میرے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے آج سائنس ایکسپیریمنٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ چیزوں پر، موومنٹ سٹار کی کیا ہے، مون کی کیا ہے، اور اسی طرح سورج اور چاند کی۔ اب موومنٹ آن دی سٹار کی جو موومنٹ ہو رہی ہے، چاند اور سورج کی موومنٹ ہو رہی ہے، رات اور دن چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی تو میرے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح کائنات کی ان چیزوں کی جو تخلیقات ہے، یہی چیزیں تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہذا سائنس ہمیں اللہ سے دور نہیں کر رہی۔ آج اگر کوئی فزکس کو پڑھتا ہے تو فزکس کے اندر جب اس نے گریوٹی کو پڑھا، گریوٹی میں اس نے ایک نظام اور قانون سکل کو پڑھا، اور نیوٹن کے بنائے ہوئے اور ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے اس قانون پر جب وہ دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے۔ جب وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھتا ہے، کمپیریبل آف اسپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے، جب ٹائم ڈیلیشن اور اسپیڈ آف لائٹ پر جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ سائنس نے کہا اگر کوئی روشنی کی رفتار سے چلے تو ٹائم رک جائے گا، ڈیلیشن ہو جائے گا، لیکن اس تھیوری کے بعد لکھا کہ پریکٹیکلی اس کو پرفارمنس نہیں کیا گیا کیونکہ روشنی کی رفتار سے کوئی چلا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی ٹھیک ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کمپیریبل آف اسپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پرفارم نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا ہوئی، اس لیے کہ لائٹ کی روشنی سے ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے۔ لائٹ کو عربی میں برق کہتے ہیں۔ ہمارے آقا معراج کی رات براق پہ سوار ہو کے گئے ہیں، جو برق کی بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے، جو لائٹ سے بھی 1000 گنا تیز ہے۔ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ہمارے آقا پلٹ کے واپس دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب سائنس کا علم الہادیت کی طرف نہیں لے جاتا۔ اگر انسان حقیقت کے تناظر میں دیکھے تو انسان کو پروردگار کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے گرامی کے حضرات، سائنس میں جو کاسمولوجی ہے، علم تخلیقیات، اس کے اندر کائنات کی چیزوں پر غور کرنا ہی تو ہے۔ آج کنٹمپریری نالج میں موجودہ دور کے جو علم ہیں ان کے اندر جتنا انسان غور و فکر اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو دل میں بسا کے کرتا ہے تو سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان کو روحانیت کے خصوصی جذبات عطا ہو جاتے ہیں۔ مذہب
خالق سے بحث کرتا ہے، سائنس مخلوق سے بات کرتی ہے، خلق سے بات کرتی ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ خالق اور کریٹر نے کس طرح کائنات کو تخلیق کیا، سائنس بتاتی ہے کس طرح کریشن سے ہم رب قدوس کی بارگاہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تیری ہر بات میں حکمت ہے، وزڈم ہے، اور بغیر حکمت کے تو نے اس کو پیدا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم کائنات میں تمہیں بہت سی چیزوں کو اور نشانیوں کو دکھاتے ہیں، وفی انفسہم، تمہاری ذات میں بھی نشانیاں دکھاتے ہیں، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ تمہارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے، انہ الحق، کہ یہ حق اور سچ ہے۔ پروردگار اسی عظمت کی وجہ سے انسان کے جو انٹرنل سائن ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ ایکسٹرنل سائن بھی دکھا دیتا ہے۔ اس لیے صرف انسان اگر نیوٹن کے قوانین کو پڑھتا ہے، اگر انسان آج ڈارون کا نظریہ پڑھتا ہے، اس کو اپنے علم کو مزید بڑھانے کے لیے تو تقویت دینی چاہیے، لیکن دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے علوم انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ گرامی حضرات، میری گفتگو تو آپ نے 40 دن سے سن رہے ہیں، آج آخری نشست ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ان کو دیکھتے ہیں، اور رویت حلال کے الحمدللہ معاملات میں بھی یہ اس ٹیم کا حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چینلز پر، مختلف سوشل میڈیا پر، اور رویت حلال کے جو ٹیم ہے ہماری پاکستان کی، اس حوالے سے بھی ان کی ماشاءاللہ کافی کاوشیں ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اداروں کے اندر ان کی خدمات چل رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور یہ ان کا بڑا پن اور اقبال ہے۔ کل ہی میں نے بات کی ان سے، اور انہوں نے بغیر کسی توقف کے فوراً ہی حامی بھر لی کہ جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اور یہی ہمارے بزرگوں کا نسبتوں کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ یہ اس عظیم ہستی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں جن سے میرے والد گرامی براہ راست پڑھتے رہے، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ۔ یہ غالباً انہی نسبتوں کا پاس ہے کہ ہم جب ان پاک ہستیوں کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روحانی واسطوں کی وجہ سے ہمیں بھی روحانیت کے وہ چند جملے جو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو میں انہی سے ملتمس ہوں، آج وہ گفتگو کریں گے، اور مزید ہمارے جتنے بھی ہم کورسز رہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ جڑے رہے کسی نہ کسی لحاظ سے، ان کا بھی گروپ ماشاءاللہ علماء اہل سنت، اس میں ہم نے مختلف پوسٹ بھیجی۔ الحمدللہ آج یہ ہماری گزارش میں تشریف لائے۔ میں گزارش کرتا ہوں، استقبالی نعرہ بلند کرتے ہیں کہ آج آپ ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازیے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد سعیدی صاحب، اور اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔